ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹو بریڈنگ ہو. لوگ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ آئے, ایک صاف ستھرے میتھڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں, جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا. تو اچھا, اس کے بعد پھر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہم نے ریوزٹ کرائے, اس کو کھولا, ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا 175 روپے پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی. نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی 1.5%, وہاں پہ ہم نے کمی کی. واپٹا کے پروجیکٹس کو 17% سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا 10% پہ آئے. ایل این جی کا 16% سے کم کر کے 12% پہ آئے. قطر کا جو یہ 4 ایل این جی پلانٹس لگائے تھے 4,500 میگا واٹ کے خواتین حضرات, ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا. انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹڈ انرجی پہ. اس کا قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا, اور اس پہ ملک کو اگلے 10 سالوں کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا. اور یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ جو ری نیگوشیٹ ہوئے تھے, جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا, ریٹرنز ہم نے کم کی, اربوں روپے کا فائدہ, اربوں, کوئی 10 نہیں 20 نہیں, اربوں, 100 کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو, کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے. اس پہ آخری 2 باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی آپ کا آخر میں, کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہے. اچھا, سونے پہ سہاگا. آخری بات میری, اس وقت آپ کے چند حضرات کیئر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی پیز کی نیگوشیشن ہو چاہیے. اور بھائی آپ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا؟ آپ 1.5 سال تو آپ مزے لیتے رہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا. تو یہ وہ حقائق ہے. آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کا ملزم کون ہے. ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات, آپ کا ملزم یہ فارم 47 والی حکومت, یہ رجیم, اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں, یہ رجیم ہے. یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے, شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی, اور اپنے آپ مجرم جان جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طوینا کل کوثر فصل لربک ونہر انا شانئک هو الابتر. دیکھیں جی, جس طرح کہ عمر ایوب صاحب جو کہ پاور منسٹر, انرجی منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک اوور آل ایک پوزیشن بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم, جو کہ اب ہمارے سروں کے اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ, تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلاڈ سسٹم کی, انرجی سیکٹر کی, وہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ہوا کیسے کہ نمبر 1, انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو, نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی, کس کو بکے گی, اور نہ اس کو گارنٹی ہو پیمنٹ کی بھی. یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا, اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں, یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں, مہنگے پاور پلانٹس خریدے. ایک پلانٹ جو کہ $100 کا تھا, اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی 70 اور 30 روپے تھی, یا بعض میں 80 روپے 20 روپے تھی, انہوں نے اوور انوائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے 130 140 روپے کا لیا. تو ہوا کیا کہ 0 پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی, اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے, اور آج ان کی 7 پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ
آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے. اور وہ کون سے؟ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکال کر. انہوں نے اوور انوائسنگ کی، جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے 130 روپے کا خریدا، اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی اسپیکس کے، اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ہی. ایک کام جو شروع ہوا تھا وہی غلط ہوا تھا اور اس میں بدنیتی اور کرپشن شامل تھی، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 2007 میں جب ڈی ویلیویشن ہوئی اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا. تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلانرز تھے ہمارے، جو کہ ہماری اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے، اس میں اور بزنس انٹرسٹ گروپس بھی شامل تھے، جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا، ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے. پلاننگ میں صفر، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ. انرجی مکس دانستہ یا غیر دانستہ. بیکاز اگر آپ یہ جو میں نے رپورٹ لکھی تھی، یہ کوئی 80 پیجز کی رپورٹ ہے جو میں نے 2018 میں لکھی تھی، جس میں کہ سارے پاور پروجیکٹس، سارے پاور سیکٹر کو انالائز کیا تھا، جس میں جنریشن، جس میں ٹرانسمیشن، جس میں ڈسٹریبیوشن شامل تھی. ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نااہلی ہے، اوپر سے آپ کرپٹ بھی ہوں. یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں، اور سرکولر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی جس میں کہ سارا قرضہ جو کہ 450-470 ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا اور جی سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا. اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 2.4 ٹریلین خرب روپے کے مقروض ہیں. اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے، جب میں نے ان کی کیبنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیبنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے. میں نے کہا سر اس ملک میں 2 سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے، لیکن 2 ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری اکانومی کو ڈبو دیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز. یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں، میگنیچیوڈ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بالکل پیرالائز ہو گیا ہے. خاص طور پہ پاور سیکٹر، ہماری انڈسٹری کو افیکٹ ہوا، حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئی لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے، بیکاز کیپٹیو پاورز بھی آ گئی تھیں، لوگ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی. تو اس کی وجہ سے بجلی جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی. بجلی آپ بناتے گئے، کانٹریکٹس پہ کانٹریکٹ کرتے رہے، بیکاز جنریشن پلانٹس لگانے میں 1-2 میں لگ جاتے ہیں، وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے، آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ این ٹی ڈی سی کا کام ہے، این ٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے نہیں لگا ہوا، آج بھی نہیں لگا ہوا، اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے این ٹی ڈی سی. اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے این ٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو وہیں پہ ہی ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے، کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو اس پہ انہوں نے توجہ بالکل نہیں دی، جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، ہائی ڈیمانڈ، وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں، اور جو ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 42-45 ہزار میگا واٹ کی ہے، اور ابھی بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اپنے زمانے میں
پاکستان کی جو اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی، اس کے دونوں یہ معمار یہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے، اپنے کمیشنز کے لیے انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بھال ہو، اور جو دوسری سائڈ ہے وہ بیچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے۔ کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اس دن میں سن رہا تھا اویس لغاری صاحب کو، ان کو بڑے کم دن ہوا ہے منسٹری میں، شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے، پورے سبجیکٹ کا ادراک نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے وہ کرتے ہیں، جو جنریشن کرتے ہیں، وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورینزک آڈٹس ہوتے ہیں، آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ پتہ چلے کہ جی کتنی بجلی پروڈیوس کرے گا 1 لیٹر یا 1 گیلن، یہ سارے آڈٹ ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا، وہ انویسٹ صرف اس وجہ سے کہ جی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرماننٹ بیسس پہ، ان کی اگلے آنے والی 20 جنریشنز کو ملتا رہے۔ فائنینسنگ کا میں آپ کو بتا دوں، لاسٹ پوائنٹ، جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنیز کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معاہدے میں وہ تھا کائبور +2، لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں گے، یعنی جو سی پی پی اے جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر جنریشن پلانٹس اس کی سپلائی کر دے بجلی کو دے گی، اس کے بعد کائبور +4 ہوگا، یعنی کہ 4، تو آپ فائنینشیل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں۔ جو کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائبور یا کائبور +0.5 یا کائبور +1 میکسیمم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائبور +4%، جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ، میں ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں، جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبور +4 کرتے ہیں، جو آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبور +0.5 یا کائبور +1 پہ دیتے ہیں آپ۔ تو اربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فائنینسنگ ہے، چونکہ 15 دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے، یہ میں نے اس سے پوچھا تھا منسٹری سے، پاور منسٹری سے، اور اس کا اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی ہے، تو آپ کے لیے کائبور +2 کے بجائے کائبور +4 ہوتا ہے آپ پہ، اس پہ بھی آپ اگر یہ 2% بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک قطرہ ہم نے چوسنا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، جس کا کہ ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائے گی، اور جب دسترس سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں۔ اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے، باقی نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے، نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ۔ ایسی صورتحال کیوں آئی ہے؟ بیکاز جو نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں، انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جب ہمیں پکڑ کر دیا گیا ہے، ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہیں کہ وہ نان کمپیٹیٹو ہیں۔ پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا، ونڈ کا 15 ہم نے رکھا تھا 14 سینٹس پہ، 18 سینٹس پہ، انہوں نے اسی زمانے میں 5 سینٹس پہ کیا تھا۔ اب ادھر بھی آگے نیچے، لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے، جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑے پلان طریقے سے، بڑے ایماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے،
لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بالکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. سولر صرف لاہور میں 500 میگا واٹ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے, یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے, اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں. ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے, ان کی تو بچت ہو گئی. تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں, تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے, پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی, تو پرائیویٹائزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, یعنی کہ لیسکو ہو گیا, فیسکو ہو گیا, اس طرح وہ ہو گیا پیسکو, نہیں پیسکو تو سب آئیسکو ہو گیا, یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکوری ریٹس ہیں وہ 80 اور 90% کے درمیان ہیں. تو آپ کچرا, مزید کچرا ہمارے لیے چھوڑ دیں گے, اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیچ دیں گے. اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو بنیادی طور پہ اس قوم کا کوئی نہیں سوچا. یہ جو رولنگ ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ پریڈیٹری وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رینٹ سیکنگ سوسائٹی, یہ انہوں نے بنا دی ہے. آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے, اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے معیار زندگی کس طرح سے بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ ایشوز جو کہ آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں میں سے, یہ ذمہ دار ہے. اور جب یہ دوران حکومت تھے اپنے, انہوں نے کچھ نہیں کیا اور انجوائے کیا اپنی پارکس کو اور اپنی جو بھی فیسلٹیز تھی. تھینک یو ویری مچ.